میاں نواز شریف جو ہیں وہ سیاست میں یقیناً بہت بعد میں آئے اور یہ ان کی مہربانی تھی. وہ لاہور میں میرے پاس آئے اور کہا کہ سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ مل کے چلیں گے. تو یہ جو مراحل اگلے ہیں میں تو پیچھے نہیں رہا. کیسے کہتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے پاکستان جیسے ممالک میں یہ پیسے کی ریل پیل جو سیاست میں ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی چیزیں چینج ہوئی ہیں؟ پہلی تو فیوڈلزم ہے. وہ مجھے وہ بڑی جنگ ہے جو میں نے لڑی ہے. میں نے بڑی کامیابی سے وہاں سے راستہ نکالا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ جو پیسہ ہے فیوڈلزم کی صورت میں تھا. اب جو ہے وہ فیوڈلزم جو ہے اور بزنس مینوں نے یہ کنورٹ کر دیا اپنے آپ کو بہت بڑے ٹائکونز میں. یہ ایک اور پہلو ہے کہ اس وقت جو شوگر ملوں کی طاقت رکھنے والے لوگ ہیں وہی سیاست کے اندر اس وقت کامیاب ہیں. زرداری صاحب ہیں, ہمایوں اختر صاحب ہوں گے, سلیم سیف اللہ وغیرہ ہوں گے, چودھری شجاعت وغیرہ, اور نام لیتے جائیں. جس کی شوگر مل نہیں ہے اس کی سیاست اتنی کامیاب نہیں. تو آپ نے میاں نواز شریف صاحب کا نام نہیں لیا؟ میاں نواز شریف کی تو پہلے بات چل رہی ہے. میاں نواز شریف کی ہے, میاں شہباز شریف کی ہے, الگ الگ ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی ایک پرسنل اسٹینڈنگ بھی ہے, ایک انہوں نے وقت بھی دیا سیاست کو, صرف شوگر مل ہی کوالیفیکیشن ہے کہ ان کے لیڈر بننے کی؟ نہیں, آپ نے کہا میرا ناکامی کی یا پیچھے رہنے کی وجہ. جہاں کا نواز شریف کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں وہ ویژن رکھتا ہے, سوچ کے ساتھ چلا ہے, سوچ سمجھ کے, اور ان چیزوں کی جب ضرورت پڑی تھی ان کی قربانی دیتا ہے, ایسا نہیں مسئلہ. اس وقت میاں صاحب جب ملک سے باہر چلے گئے اور ایک ڈیل کے تحت جو بھی جلاوطنی انہوں نے اختیار کی, اس وقت پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہمیں نظر آئی. آپ پہلی صف میں نظر آئے لاٹھی کھانے والوں میں, اور جیل میں بھی گئے, مصیبتیں بھی جھیلیں. بعد میں الیکشن ہوا 2008 کا, آپ کو 3 نشستوں سے انہوں نے ٹکٹ دیے, اچانک پتہ کٹ گیا, پیچھے ہٹ گئے, اپوزیشن لیڈر کوئی اور بن گیا. کیا وجہ؟ سیاست کے اندر ہر مرحلے اور حالات کے مطابق پارٹی کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں, اور کیپٹن ہیں میاں نواز شریف صاحب. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر کھلاڑی کو اس کے مطابق جگہ دیں لڑنے کے لیے. اور اس وقت میری مقام صدر بنایا, اور جو آپ فرما رہے جو میں نے الیکشن لڑے اس میں مجھے پارٹی کی ضرورتوں کے لیے کہا گیا, ورنہ پنڈی میں شیخ رشید کے مقابلے پہ بڑے بڑے لیڈر تھے, انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا. تو پھر میاں صاحب نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ پنڈی سے لڑیں. اچھا, چودھری نثار کو بھی آفر ہوئی تھی, انہوں نے ریفیوز کیا تھا؟ ہاں, جو دیں ان کو, بلکہ ایک ہمارے بھائی آپ بتائیں نا میں وہاں سے یہاں لڑنے کیوں آیا. نہیں, اس میں تو کہتے ہیں کہ جاوید ہاشمی صاحب کو یقین تھا کہ شاید وہ ہار جائیں, کسی نہ کسی سیٹ سے آ جائیں. کون نہیں, میں نے تو اظہار نہیں کیا. مجھے یہ اسائنمنٹ دی گئی, اور یہاں سے اگر کوئی اور لڑتا تو میرے لیے خوشی کی بات ہوتی, لیکن کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. اچھا, اس میں کہتے ہیں کہ جو چودھری نثار صاحب کی جو لابنگ تھی یا ان کی جو سپورٹ تھی وہ میاں شہباز شریف کر رہے تھے, اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ہونا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ جی بیگم کلثوم نواز صاحبہ یا میاں نواز شریف صاحب وہ چاہ رہے تھے آپ کو لیڈر آف اپوزیشن بنانا, لیکن میاں شہباز شریف کی لابی جیت گئی. جو آپ بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب خود بھی مجھے نہیں بنانا چاہتے تھے. اچھا, کیا وجہ؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ پولیٹیکلی جو معاملات ہیں چودھری نثار علی ان کے زیادہ ایک ہم مزاجی کا ان کو ایڈوانٹیج ہے. میں تھوڑا سا کھردرا آدمی تو ہوں نا, تو اب آپ کھردرے آدمی کو مشکل حالات میں آگے کریں تو وہ تو ٹھیک ہے, کھردرا پن جیت لیتا ہے. اب جہاں تھوڑا سا نرم معاملات چلانے ہوں تو پھر کھردرے آدمی کا میاں نواز شریف خود نہیں چاہتے تھے. تو ہاشمی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا اسٹوڈنٹس پالیٹکس سے لے کے تقریباً آج تک ایک رائٹ ونگ کے ساتھ آپ کی ایک رہی آئیڈینٹی جو ہے وہ دائیں بازو والوں کے ساتھ آپ کی ایک آئیڈیالوجیکلی بھی اور عملی طور پہ بھی. اب آپ کہتے ہیں کہ جی سیاست سے فوج کی مداخلت ختم ہونی چاہیے, اور آئے روز فوج کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں. کیا سیکھا ہے آپ نے کچھ؟ دیکھیں یہ بات لیفٹ رائٹ کی کبھی نہیں, بات سیدھی کہ ایک تو ہم لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے کلچر اور ملک کے مطابق جو لوگوں کی سوچ ہے, غریبوں کی, متوسط درجے کی, ان کو حق دیا جائے. اس وقت
جو بڑے بڑے لوگ تھے فیوڈل بھی اور جو لکھنے والے تھے دوسرے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک سمپل سا نظام لے کے آنا چاہتے ہیں، یہ بڑا نظام کھڑا کریں گے، وہ سارے کے سارے سو کالڈ لیفٹسٹ ہو گئے۔ اب رشیا نہیں ہے، دنیا بدل چکی ہے، وہ ہر حالت میں انٹرنیشنل سپورٹ چاہتے ہیں۔ تو اب وہ امریکہ کے ساتھ ہے، ہم جو ہے ہمیں نہیں، لیکن ہاشمی صاحب اس میں صرف رشیا اور امریکہ کی بات نہیں تھی نا، بات آئیڈیالوجی کی تھی، جو ہی باتیں یہی بات کہ جی جمہور کی حکمرانی ہو، عوام کی جو ہے حکمرانی ہو، حق حکمرانی کسی فوج کو نہیں ہے کہ بندوق کے زور پہ بیٹھ جائیں۔ آج وہی چیزیں ماضی میں آپ فوج کو سپورٹ کرتے لے، آج مافیا مانگتے ہیں، تو یہ آئیڈیالوجیکل شفٹ تو ہے نا۔ شفٹ ہمارا نہیں ہے، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آج آپ مجھے بتائیں امریکہ کی سپورٹ ہمارا کون سا لیفٹسٹ جو اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے، وہ جو لکھ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ ہم تو شروع سے اسی موقع پہ ساتھ چل رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ لیفٹ نے اپنا چینج کر دیا، اور اس وجہ سے میں امریکہ اور رشیا کی بات کر رہا ہوں کہ آج وہ نعرے اگر ہم لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو تو محسوس ہونا چاہیے یہ ہمارے والے نعرے ہیں اور ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے یا ان کے آگے چلنا ہے۔ اس کی بجائے وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کون ہے لگانے والے جو ہوتے ہیں، اس کو تو یا ہمارے آگے چلے یا ہمارے پیچھے چلے، وہ رستہ ہی بدل گیا۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، بدل نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے بھی وہی اسی راستے پہ نہیں، پہلے آپ آمروں کے ساتھ رہے، ان کو حمایت کرتے رہے، آپ ضیاء الحق کی کیبنٹ میں بھی رہے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہو۔ اس چیز سے دیکھیں تو بھٹو صاحب عامر کے ساتھ کتنا عرصہ رہے، میں تو 9 مہینے رہا ہوں، وہ 9 سال رہے۔ اس سے یہ آپ کسی کے اوپر سٹیمپ نہیں لگا سکتے۔ اب بھٹو صاحب سے بڑا لیفٹسٹ کون ہوگا؟ کیسے ہو گیا؟ اور وہ مسلم لیگ کنونشن لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے، چھوٹی موٹی چیز نہیں تھے۔ لیکن تبدیلی تو لائے نا۔ پھر ہم بھی تبدیلی لاتے ہیں، تو ہماری تبدیلی کو آپ پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو لیڈر کی تبدیلی ہے، ہم تو ورکر تھے، ہم تو ایک پروسیس میں تھے، تھنکنگ کے پروسیس سے۔ اس پروسیس میں چینجز آتی ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، آپ کے آئیڈیاز میچور ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہوئے۔ ہم نہیں جانا چاہتے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے قربانی دی، سٹینڈ لیا، پھر ان کی بیٹی نے جنگ لڑی، سٹینڈ لیا، اختلاف ہمارے تھے، ان کی سیاسی جو انداز تھا وہ کبھی قابل قبول نہیں تھا۔ بھٹو صاحب کے ساتھ اب یہاں اس اسمبلی میں مجھ سے زیادہ کوئی پرانا شاید سیاست کے اندر، چونکہ میں نے ایز اسٹوڈنٹ شروع کر دیا، صحیح، تو اس لحاظ سے میرا ان کے ساتھ 10 مرتبہ مذاکرات ہوئے تھے بیٹھ کے۔ میرے لیے آپ کو انہوں نے آفر بھی کی تھی کہ پارٹی میں آ جائیں گے؟ شاید کیا تھا، مجھے آفر کی، مجھے کہا کہ آپ کو میں ابھی ایمبیسڈر بننا چاہیں تو میں آپ کو لندن میں بھیجتا ہوں۔ میں نے کہا جی میں تو اسٹوڈنٹ ہوں اپنے۔ اس نے کہا کہ یہ دنیا کے اندر بہت بڑا جو ہے یہ میسج جائے گا کہ ایک طالب علم کو انہوں نے کہا کہ آپ اس ملک کی ڈپلومیسی کریں۔ میرے ساتھ ان کی بہت محبت تھی اور وہ اختلاف بھی تھا، لیکن اختلاف کیا تھا؟ اختلاف اصولوں کا تھا، اصولوں کا تھا۔ اصول کیا؟ میں بھٹو صاحب کے ساتھ، بھٹو صاحب میرے کندھے پہ ہاتھ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں، یا وہ تصاویر ہیں 68 میں ملتان میں، ہم ان کے جلسوں کو اہتمام سے ان کے جلسے کرتے تھے، ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ لیکن بھٹو صاحب کے اندر چونکہ وہ اختلاف رائے برداشت نہیں کرتے، تو میں نے کہا جی آپ 2-3 چیزوں پہ میں نے اختلاف رائے کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا فش مارکیٹ ہے بھائی، یا یہ آپ لوگوں نے عذاب کھڑا کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں چلا جاؤں گا، کہ آپ چلے جائیں۔ میں چلا آیا۔ تو یہی تلخی، اس طرح کی مزاج، یہ تو میاں صاحب کا بھی ہے، ان کے ساتھ کیسا گزارا چل رہا ہے؟ نہیں، میاں صاحب کا ویسے بہت بڑا فرق ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میاں صاحب نے کبھی میں جو کچھ میں نے کہا ہے اس کے اوپر آج تک ایک دفعہ پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کی، ایک تو ضرورت نہیں محسوس کی، میں کہتا ہوں ہمت بھی نہیں کی کہ کیوں پوچھوں، اور پوچھیں گے تو انہیں پتہ ہے کہ میں جواب دینا جانتا ہوں۔ ہاشمی صاحب نے پرانے دور وقت کی باتیں کی۔ آج کل جو صورتحال ہے پاکستان میں، ہم اگر دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کی وہ جھلک نہ ہمیں اپنے قومی میڈیا کے ذریعے دکھائی جا رہی ہے، نہ بتائی جا رہی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہی مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش والے حالات آپ کو لگ رہے ہیں؟ جب پاکستان بنا ہے نا تو چھوٹے صوبوں کے بارے میں ہماری سوچ وہی رہی جو انگریز کی تھی۔ وہاں حقائق مختلف ہیں، یعنی جب 46 آیا اس وقت تک بھی بلوچستان میں مینگلز نے اور مریوں نے
ہتھیار نہیں پھینکے تھے، وہ جنگ لڑ رہے تھے. سندھ کے اندر حروں کی بغاوت جاری تھی. فاٹا، اس کو یاغستان کہتے ہیں، وہ جنگ لڑ رہے تھے اور انہوں نے ہتھیار نہیں پھینکے تھے. اب جو پنجاب ہے یہ سیٹل سوسائٹی ہو گئی. انگریز نے اس کو سیٹل سوسائٹی کے طور پر کنٹرول کیا ہوتا. جو پنجاب کے لوگ تھے وہ جب انگریز گیا تو اس کی وراثت ہم نے سنبھال لی. تبدیلی ہم نے اپنے اندر نہیں کی، بلکہ بنگالیوں کو بھی ہم نے کہا کہ ہم انگریزوں کے وارث ہم تھے اور دلی والے تھے جو اردو اسپیکنگ ہے. ہم نے زیادتی کی بے تحاشا. ہم تو سمجھتے ملتان میں تو کوئی نہ فوجی ہے نہ کوئی بیوروکریٹ ہے. ساؤتھ پنجاب تو ویسے اگنورڈ ہے، لیکن جو گالی پنجاب کو پڑتی ہے اس کو وہ ہم بھی قبول، ہمارے کھاتے میں بھی جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جائز شکوہ ہے، جائز بات؟ بالکل جائز ہے. میں تو آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد مسلسل فوج کشی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کی بات اور ان کی مزاج، ان کی سوچ کو پاکستانی سمجھتے ہی نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، سوچ ہے بات کرنے کا. ہم نے وہ ایفرٹ نہیں کی. 200 سال جنگ لڑی ہے بنگالیوں نے. 100 سال تو انگریزوں کو آگے نہیں آنے دیا. ہم نے کہا تمہارا قد چھوٹا ہے، تم کسی کام کے نہیں ہو. لڑے وہ ہیں. سندھ میں نیپیر کا جو سندھ ہے آپ دیکھیں، تالپوروں نے سب نے جنگ لڑی ہے. بلوچستان کے اندر انہوں نے جنگ لڑی. ہم تو حصہ ہو گئے تھے انگریزوں کا. تو کہاں دیکھ رہے ہیں پاکستان کو آج کل؟ جس طرح آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں بھی بے چینی ہے، بلوچستان میں تو بہت ہی صورتحال خراب ہے. فاٹا خیبر پختونخوا کے حالات آپ کے سامنے، آگ لگی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایک وقت آتا ہے کہ ہم ایک نیشن کے طور پر نظر آتے ہیں. سیلاب آ جائے، کرکٹ کا مسئلہ ہو، فلانا ہو، تو ہمارا رد عمل ایک نیشن کی طرح ہوتا ہے. کچھ جب معاملات آتے ہیں گورنمنٹس کو چلانے کے، تو ہم اس میں سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے لحاظ سے ہی حکومتوں کو چلاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی پنجاب کی بیوروکریسی اور فوج وہ چھا جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات اب ہے. پاکستان چلے گا، بہتر طریقے سے چلے گا، میرا یقین ہے. لیکن اس میں کہتا ہوں کہ جو آدمی اس وقت صوبہ مانگتا ہے وہ صوبہ ان کو دے دینا چاہیے. ہماری آبادی جو ہے وہ 17-18 کروڑ ہے. پنجاب کا 10 کروڑ کی آبادی کو ایک گورنر اور ایک آئی جی چلاتا ہے. صرف آبادی ہی اتنا ایشو بن گئی ہے کہ یہ ملک نہیں چل سکتا اچھی ایڈمنسٹریشن کے بغیر. ایسا لگتا ہے کہ آپ کا پیپلز پارٹی کے لیے ایک سافٹ کارنر ڈیولپ ہو رہا ہے، اور یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید اگلا الیکشن آپ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑیں. میں پیپلز پارٹی کو ایز سیاسی پارٹی ان کا احترام کرتا ہوں، ان کے عام ورکر کا بھی احترام کرتا ہوں. جو ورنہ پارٹی کے طور پہ ٹکٹ لے کے یا پیپلز پارٹی میں جانے کا وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں نے بھی یہ واقعی میرے رویے میں چینج وقت کے ساتھ ساتھ آئی کہ ان کا حق، اگر آپ پاکستان کے لوگوں نے اتنا 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ایک پارٹی کو ہو گیا اور عوام نے اس کا ان کا دامن نہیں چھوڑا، تو مجھے ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اچھا، زرداری صاحب کے لیے آپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ جی اس کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی. یہ اکثر طنزیہ جملہ آتا ہے. میں نے ایک دفعہ کہا تھا، ذرا پھیل زیادہ گیا یہ. دیکھیے طنزیہ بھی ہے لیکن حقیقت بھی ہے کہ وہ بیسیکلی ہمارے ملک میں سیاست کو جو لوگ جو سمجھتے ہیں انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی پالیٹکس، پارٹیوں کے اصولوں کی پالیٹکس، ان تمام سے تو کوئی آصف زرداری صاحب کو کوئی تعلق نہیں. لیکن جو ایک آرٹ آف پاسبل ہے، حالات کو لے کے چلانا ہے، اس کے لیے کمپرومائز کرنی ہے اور راستہ نکالنا ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ خود مانتے ہیں. میں نے اس وقت کہا تھا جب یہ مذاکرات کر رہے تھے، میں اپنے لوگوں کو یہ بات میں نے سنانے کے لیے کی تھی. مجھے تو میں ساتھ بیٹھ کے مذاکرات نہیں کر رہا تھا، تو میں نے دور کھڑے ہوئے کہا کہ خبردار آصف زرداری کو لائٹلی نہیں لینا. وہی ہوا. ہماری پارٹی والے آپ کہتے ہیں کہ ہم تو جی بولے والے تھے، تو ہمیں بھائی یہ بات میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا. آصف زرداری کا رائٹ ہے، وہ لوگوں کو اپنے طریقے سے الائز کو اکٹھا کرتا ہے. تو آپ نے جیسے کہا کہ پالیٹکس از اے آرٹ آف پاسبل،
تو ڈیفینیٹلی پھر تو اس حساب سے تو پریکٹیکل مین ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ اصول ضوابط کا سارے ہونے چاہیے، لیکن جو ہو رہا ہے اس کو کہہ رہا ہوں آرٹ آف پاسبل. اس وقت جو ہو رہا ہے وہ 100% صحیح تو نہیں ہے. میں تو اپنے آئیڈیاز کے لیے ایک اور جنگ کر رہا ہوں، ایک اور جو سوچ ہے اس کے لیے کام کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا ایڈوانس اور رستہ، لیکن میرا اپنا رستہ ہے اور وہ جمہوریت کا رستہ ہے.